الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. ناظرین، آج اس نشست میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی عظمت، فضیلت اور اس کے حقوق پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے قرآن مجید کی فضیلت پر ہم بات کرتے ہیں. قرآن مجید کی جو عظمت ہے اور فضیلت ہے، وہ عظمت کی ضمن میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید منزل من اللہ ہے. قرآن مجید کا منزل من اللہ ہونا یہی سب سے بڑی عظمت ہے. یعنی یہ وہ کتاب ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. مزید یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں یہ قرآن نازل کیا گیا. اور اس قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں نازل کیا، وہ مقصد بھی بیان کر دیا کہ ھدی للناس، اس کتاب کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی وجہ سے نازل کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا کر نازل کیا. مزید اس قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے سورہ حشر آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس قرآن مجید کو بالفرض کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا، کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا، وہ پہاڑ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے وہ دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس کتاب کی اتنی عظمت ہے. یہ کتاب جو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام جو ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے. تو یہ اس کتاب کی اتنی جو وہ ہیبت ہے کہ پہاڑ بھی جب اس پہاڑ پر اگر یہ کتاب نازل ہوتی تو پہاڑ جب وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. آپ کے سامنے ابتداءً جو میں نے حدیث بیان کی، صحیح بخاری کی روایت ہے. اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. غور فرمائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں دی بیسٹ پرسن کے متعلق رہنمائی فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیسٹ پرسن اس کو قرار دے رہے ہیں جو خود بھی قرآن مجید کو سیکھے اور اس قرآن مجید کو آگے دوسرے لوگوں کو سکھائے. ایسے شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیسٹ قرار دے رہے ہیں، بہترین شخص قرار دے رہے ہیں. یہاں نوٹ فرمائیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہترین نہیں قرار دیا کہ جس کے پاس مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہوں، جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے ایک بلند مرتبہ ہو، ایک بہت بڑی پوزیشن پر ہو، ٹھیک ہے، بہت بڑا کاروبار ہو، تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نہیں قرار دیا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بہترین قرار دے دیں جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس قرآن کی تعلیم وہ دوسروں کو بھی دے سیکھنے کے بعد. اب اس کے بعد ہم قرآن مجید کی جو حقوق ہیں، ہر مسلمان پر قرآن مجید کے جو حقوق ہیں اس پر آتے ہیں. ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں. پہلا حق یہ کہ قرآن مجید پر ایمان لائیں. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اسے پڑھیں. تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھیں. چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکام پر، ان کی آیات پر عمل کریں. اور 5واں حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو آگے دوسروں تک پہنچائیں. قرآن مجید کی یہ 5 حقوق ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں. خواہ وہ مسلمان ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، مزدور ہو، کلرک ہو، سپروائزر ہو، ہر مسلمان پر یہ 5 حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کی استعداد کے مطابق، اس کی قابلیت کے مطابق. اب ان 5 حقوق پر باری باری گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلا حق ہے کہ قرآن مجید پر ایمان ہے.
قرآن مجید پر ایمان ہمارا جو وہ زبان سے بھی ایمان ہونا چاہیے، زبان سے بھی ہم اس کتاب پر ایمان لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دل سے بھی اس کی تصدیق کریں. اور اس بات کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما آمن بالقرآن من استحل محارما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس قرآن کی کسی حرام شے کو حلال کر لے، جائز کر لے. قرآن مجید جن چیزوں سے منع کر رہا ہے، اسلام جن چیزوں سے منع کر رہا ہے، اگر آج کا مسلمان ان چیزوں کو جائز کر کے بیٹھا ہو. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. سورہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو. ٹھیک ہے. اور اگر بالفرض آج کا مسلمان بے فحاشی کو جائز کر کے بیٹھا ہوا انٹرٹینمنٹ کے نام پر، ٹھیک ہے، اسی طریقے تو یہ چیز کیا ہے، یہ چیز پھر آپ سے فرمان ہے کہ ایسے شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. پھر اسی طریقے سے آج کا بزنس مین اکانومی کی فلورشمنٹ کے نام پر سود کو اگر جائز کر دے خدا نہ خواستہ، پھر یہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ قرآن کے حرام کردہ جو وہ شے کو جو وہ حلال کر دے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو وہ اگر تم سود کے لین دین سے باز نہیں آتے ہو، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم جو وہ سود کے لین دین سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. سود تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے. تو قرآن پر ہمارا ایمان اس طور پر ہونا چاہیے کہ قرآن کی حلال شے کو ہم حلال سمجھیں، قرآن کی حرام شے کو ہم حلال جو وہ سمجھیں، اس سے اجتناب کریں، اس سے دور رہیں، اس کو ممنوع سمجھیں. یہ ہے حلال کو حلال سمجھنا اور حرام کو حرام سمجھنا. اسی ایمان کے حوالے سے مزید وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں. میں شرح السنہ حدیث کی کتاب اس میں روایت آتی ہے اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتا، یا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش نفس کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید جو لے کر آئے ہیں. جب تک کہ ہم مسلمان اپنی خواہش نفس کو اس قرآن کے تابع نہ کر دیں، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. مسلمان ہیں، مومن نہیں. درجے ہیں. ایک شخص نے کلمہ شہادت پڑھا، دل سے اس کی تصدیق کی، ٹھیک ہے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد زبان سے کلمہ ادا کرنے کے بعد اب کیا وہ غلط مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مزید جب وہ انسان اپنے ایمان کی آبیاری کرے گا، تقویٰ میں آگے بڑھے گا، تو پھر مومن کے درجے پر فائز ہو جائے گا. پھر مزید جب وہ تقویٰ کی آبیاری کرے گا، گناہوں سے بچے گا، نافرمانی سے بچے گا، ایمان اس کا مزید پختہ ہوگا، تو محسن کے درجے پر یا احسان کے درجے پر فائز ہوگا. اور اسی ایمان اور اسلام، ایمان اور احسان کی وضاحت آتی ہے حدیث جبرائیل میں بھی آتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کر آئے تو ہماری خواہش نفس، ہماری خواہشات، ہماری جو وہ ویژول تھنکنگز اور ہماری جو دیگر آرزویں، وہ سب اس قرآن مجید کے تابع ہونی چاہیے. اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حوالے سے اس طور پر بھی وضاحت فرمائی. بیہقی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ لوگ بتائیے کہ سب سے خوبصورت ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایمان کیوں نہ ہو، وہ تو نہیں نازل ہوتی ہے. تو پھر صحابہ نے کہا کہ فرشتوں کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایمان کیوں نہ ہو، وہ تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ پیروی کرتے ہیں، اس کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہیں اسی پر جو وہ عمل کرتے ہیں. پھر صحابہ نے کہا کہ ہمارا ایمان یعنی صحابہ کا ایمان. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کیوں نہ ہو، تم تو مجھ سے ایمان کو کسب کرتے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ میری مراد وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے،
اس قرآن کو جب وہ دو گدوں کے درمیان لکھا ہوا پائیں گے تو اس پر ایسے ہی ایمان لائیں جس طرح تم لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں. یعنی جو صحابہ کے بعد آنے والے لوگ ہیں اگر وہ اس قرآن مجید پر اسی طور پر ایمان لے کر آئیں جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایمان لائے ہیں تو ہمیں بھی ایک فضیلت جو وہ دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں بھی ایک سعادت سے نواز رہے کہ خوبصورت ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیں. یہاں یہ بات جان لیجیے گا کہ ایمان کی جو وہ اعلیٰ منزل پر ہونا ایک الگ شے ہے, اعلیٰ ایمان ہونا ایک الگ شے ہے اور خوبصورت ایمان ہونا ایک الگ شے ہے. اس بات کو تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ اعلیٰ ایمان تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تھا. یہاں پر بات ہو رہی ہے خوبصورت ایمان کی. بات کہ خوبصورت ایمان بھی ہو جائے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے لیے خوبصورت ایمان کے لفظ ادا ہو جائیں, ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ ایمان کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں, خوبصورت ایمان کے الفاظ بیان فرما دیں, ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے حوالے سے وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں یہ کہ بعد کے ادوار میں آنے والے فتنوں کے حوالے سے ہر بھی اس کتاب میں موجود ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب فتنے برپا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب. تو یعنی بعد کے اعتبار میں یا کسی بھی دور میں قیامت تک آنے والے کسی بھی دور کے اندر اگر جو بھی فتنے برپا ہوں گے ان فتنوں سے نکلنے کا جو ذریعہ بنے گی کتاب بنے گی. اس کتاب کے ساتھ ہم جڑے رہیں گے, اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے, اس کتاب پر عمل کریں گے, اس کتاب کو امپلیمنٹ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دور کے فتنوں سے بھی حفاظت فرمائے گا. آپ دیکھیے کہ ماضی بعید کے اندر جتنے بھی فتنے اٹھے, چاہے وہ خوارج کا فتنہ اٹھا, چاہے وہ معتزلہ کا فتنہ اٹھا, ٹھیک ہے, چاہے وہ مرجئہ کا فتنہ اٹھا, تو جن حضرات نے اللہ کی کتاب کو جب وہ صحیح طور پر جب وہ تھام کر رکھا تھا اور اس قرآن کے مفاہیم سے صحیح طور پر آگاہی تھی, ٹھیک ہے, وہ ان فتنوں سے بچے. اور بعد کے اعتبار میں بھی جتنے بھی فتنے اٹھیں گے تو جو لوگ قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے والے ہوں گے, اس کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے والے ہوں گے, اس کتاب کے ساتھ صحیح طور پر ان کا تمسک ہوگا, وہ اس سے بچیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے. مزید اسی بات کی وضاحت قرآن مجید میں بھی آتی ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, بے شک ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے, اس میں تمہارا ذکر ہے, اس میں تمہاری باتیں ہیں, اس میں تمہاری خبریں ہیں. یعنی مسلمانوں کے ساتھ جو بھی احوال پیش آنے والے اس والے ہدایات اور رہنمائی اس کتاب میں موجود ہے. اور امت مسلمہ کا جو عروج ہے وہ بھی اس کتاب کے ساتھ ہی منسلک ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ جب وہ زوال کا شکار ہے, جو کسی جو شاعر نے بھی کہا, مولانا علی صاحب نے بھی کہا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے. تو آج جو مسلمان پستی میں جو گھرے ہوئے اور پستی کا شکار ہے, تو امت مسلمہ کو عروج بھی ملے گا تو اس کتاب کو تھامنے کی وجہ سے ملے گا. آج ایک عجیب بات ہے, آج جو وہ بعض حضرات میں بعض دانشوروں نے ہمارے ذہنوں میں ایک جو وہ وسوسہ سا ڈال دیا کہ ہماری ترقی کا راز جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اچھے ڈاکٹرز بھی چاہیے, ہمیں اچھے انجینئرس بھی چاہیے, ہمیں اچھے جو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی چاہیے, ہمیں اچھے لائرس بھی چاہیے, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہمیں چاہیے. لیکن اس سب سے پہلے ہمیں اچھا مسلمان بھی چاہیے. ہمارے ڈاکٹرز اچھے مسلمان بھی ہونے چاہیے, ہمارے ڈاکٹرز باعمل مسلمان, قرآن کے جاننے والے, اسلام کے جاننے والے, حدیث کے جاننے والے ہونے چاہیے, باعمل مسلمان ہونے چاہیے. تو ہمیں باعمل ڈاکٹرز بھی چاہیے, ہمیں باعمل انجینئرز بھی چاہیے, ہمیں ایسے مسلمان جو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی چاہیے جو باعمل ہوں, جن کا ایمان پختہ ہو, جو صحیح طور پر مسلمان ہوں. تو پہلے ہمیں اسلام چاہیے, اس کے بعد یہ ساری چیزیں بھی ہمیں چاہیے. تو بات ہو رہی تھی کہ امت مسلمہ کا عروج بھی منسلک ہے, تو اس کتاب کے ساتھ, اس قرآن کے ساتھ منسلک ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قوموں کو اگر عروج بھی عطا کرتے ہیں، قوموں کو اگر بلندی بھی عطا کرتے ہیں، تو اس کتاب یعنی قرآن مجید کو تھامنے کی وجہ سے عطا کرتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اگر اللہ سبحانہ قوموں کو زوال سے دوچار کرتے ہیں، پستی کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو اس کتاب کو ترک کرنے کی وجہ سے لے کر جاتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کو تھام کر رکھا، ہم مسلمان دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے تھے اور دین میں بھی ہم آگے تھے، لیکن جب تک ہم نے دین کو تھام کر رکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے رکھا۔ آگے آپ بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا دیکھ لیجئے کہ وہ اخبار جس کو یورپ جب وہ ڈارک ایجز کہتا ہے، اس دور میں ہماری کیا تھی؟ پیپر ملز تھی، ہماری یونیورسٹیز تھی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا جو میڈیکل سینٹر ہے وہ مسلمانوں نے قائم کیا، عمر رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو میڈیکل جو سینٹر تھا، ٹھیک ہے، اسے آپ ڈسپینسری ٹائپ کہہ لیجیے، مسجد نبی کے قریب ہی تھا عمر رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں وہ خواتین کے امراض سے متعلق جو مسائل ہوتے تھے اس کا بھی علاج کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ دنیا میں پہلی یونیورسٹی مسلمانوں کی تھی۔ تو جب تک تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے دین کو تھام کر رکھا تو ہم وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آتے تھے، اور جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اسلام، یہ قرآن، یہ دین ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھلا دیا۔ آج آپ دیکھ لیجیے کہ آج مسلمان جو پستی کا شکار ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم کس قدر پیچھے ہیں، دیگر اقوام کتنی آگے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پڑوسی ممالک کو دیکھ لیں، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سے کس قدر آگے ہیں۔ تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے، قرآن حدیث ہمیں بتا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا ایمان ہے تو ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا بیان فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ قوموں کو اگر عروج دے گا اس کتاب کو تھامنے کی وجہ سے دے گا، اگر قوموں کو اللہ ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، اس قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے، چھوڑ دینے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا، تو ہماری رسوائی کی وجہ ہمارے سامنے۔ ہماری ہدایت کا کامل سامان بھی اس قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس بات کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جانا، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت۔ آگے اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ان دونوں چیزوں کو تھام کر رکھو گے تو گمراہ نہیں۔ اور مزید یہ کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قیامت کے دن اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین بھی لے کر آئے گا، ایسا دین جو قرآن کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ دین لے کر آئے گا تو وہ دین بھی اس شخص سے ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص قیامت کے دن اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ قیامت کے دن ہرگز قابل قبول نہیں۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف، دوسرے حق کی طرف آتے ہیں۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ پہلا حق ہم نے دیکھ لیا، اس کے بعد ہم دوسرے حق پر آتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت، اور تلاوت کے حوالے سے یہ کہ جو تجوید ہے، تجوید کے اندر جو وہ اصول بیان کی جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت جو کن اصولوں کے تحت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ 4 بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ تجوید میں جو پڑھائی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہے، جنہیں لحن جلی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 بڑی بڑی واضح غلطیاں ہیں، اگر کوئی تلاوت کرنے والا شخص ان 4 غلطیوں کا ارتکاب کرے گا تو پھر وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ مثلا کسی لفظ کو جو وہ لمبا کرنا تھا، ٹھیک ہے، جیسے حروف مدہ ہیں ان کو لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر کسی نے لمبا نہیں کیا، ٹھیک ہے، اسے زبر زیر پیش لکھت کے برابر اگر اسے پڑھا ہے تو پھر معنی اس سے بدل جاتے ہیں۔ معنی کے بدلنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس سے پھر ایک ہی گناہ ہوگا، ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری غلطی یہ ہے کہ کسی جو لفظ کو، کسی حرف کو لمبا نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہے،
اسے جب وہ حروف مدہ کے برابر لمبا کر دیا یا اس سے زائد لمبا کر دیا، ٹھیک ہے، اس سے بھی معنی بدل جائیں گے، ٹھیک ہے، اور بے گناہ ہوگا انسان. جیسے آپ دیکھیے کہ کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لا جو ہے اس میں جو الف ہے یہ کیا الف مدہ ہے، اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص اسے لمبا نہ کرے اور خدا نہ خواستہ کوئی اسے جو وہ چھوٹا کر کے پڑھے لا الہ، ابھی لمبا جب نہیں ہوا تو معنی بدل جائیں گے. معنی کیا ہو جائیں گے کہ اللہ کے سوا الہ جو ہے معبود ضرور موجود ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ. تو اس سے کفریہ معنی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کفریہ معنی بن جاتے ہیں. لہٰذا تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے. تلاوت کے جو اصول ہیں وہ تجوید کے سبجیکٹ میں پڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ کوئی قاری صاحب ہوں، ٹھیک ہے، کوئی حافظ صاحب ہوں جو تلاوت کے اصولوں کو یا تجوید کو جانتے ہوں، ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور اپنی جو تجوید درست کی جائے، اپنی تلاوت کی جو غلطی ہے ان کو درست کیا جائے. تیسری غلطی یہ ہے کہ جو حروف کے مخارج ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے، ٹھیک ہے، کہ مثلا سا کا مخرج تھا اسے سین کے مخرج سے پڑھ دیا، سین کے مخرج کو جو سا کے مخرج سے پڑھ دیا، یا سین کے مخرج کو جو وہ صاد کے مخرج سے پڑھ دیا، ٹھیک ہے. جو حروف کی آواز ہوتی ہے اور کس حد میں کس جگہ سے وہ کس حصے سے نکلنا ہے ان کو مخارج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے بھی معنی بدل جاتے ہیں. جیسے قلب، یہ تو والا قاف ہے، ٹھیک ہے، وہ اب حلق سے ادا ہوتا ہے. قلب مطلب دل ہے. اب اگر اسے کوئی قلب پڑھے تو اس کا مطلب کتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب جہاں پر اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا، قرآن میں آ رہا ہے یا حدیث میں آ رہا ہے. اب اس سے اگر قلب کو اگر کوئی قلب پڑھتے تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو اپنے نبی کے کتے پر نازل کیا، معاذ اللہ، معنی بدل جائیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ تجوید کا سیکھنا ضروری ہے. چوتھی غلطی یہ ہے کہ زبر زیر پیش کی غلطی کرنا. جہاں پر زبر پڑھنا تھا وہاں پر جو وہ پیش پڑتی یا زیر پڑتی، ٹھیک ہے. تو اس کی غلطی یہ چوتھی غلطی. چار غلطیاں جو لاہمی جلی کہلاتی ہیں، اس سے بھی بدل جاتا ہے. مثلا سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ آپ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا. اگر کوئی غلطی سے انعمتا کی بجائے انعمتو پڑھ دے، زبر کو پیش پڑھ دے، تو مطلب ہوگا کہ اللہ آپ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جس پر میں نے انعام کیا، معاذ اللہ، ٹھیک ہے. تو اس سے میننگ بدل جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، کہ اے مسلمانوں تم اپنی آوازوں کو مزین کرو قرآن سے، یعنی قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا جائے. جہاں ہم انگلش لینگویج کو یہ کہ ایک اچھے ایکسنٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر زبانوں کو اچھے ایکسنٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کی کوئی اہمیت نہیں کہ اسے اچھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھیک ہے. تو سب پہلا درجہ تو یہ کہ تجوید درست کی جائے. لہنے جلی جو چار غلطیاں آپ کے سامنے بیان ہوئی ان کو درست کیا جائے. اس کے بعد یہ کہ اچھی آواز کے ساتھ، اچھی قرت کے ساتھ بھی قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کی جائے، اس کو سیکھا جائے. بہقی کی شعب الایمان البہقی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دل بھی جو زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جس طرح پانی پڑنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو. یعنی دلوں کے اندر بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے تو دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور دلوں کو جب زنگ لگتا ہے تو پھر اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، نشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ انسان کا یہ کہ عبادات کے اندر یہ کہ دل نہیں لگتا، تلاوت کے لیے انسان وقت نہیں نکال پاتا ہے، ٹھیک ہے. فرائض اور واجبات کے اندر سستی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ دلوں کے زنگ لگنے کی علامت ہے. یا فرائض واجبات سے انسان دور ہو جاتا ہے بالکل، ٹھیک ہے، دلوں کے زنگ لگنے کی علامت ہے. تو اس دلوں کے زنگ کو کیسے دور کیا جائے، حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ اس دلوں کے زنگ کو کیسے دور کیا جائے. قرآن کی تلاوت کی جائے. یہ قرآن جو ہے دلوں کے زنگ کو دور کرے گا اور موت کو کثرت سے یاد کیا جائے. انسان جب وہ اپنا جو مراقبہ جب وہ وقتاً فوقتاً جب وہ کرتا رہا کرے کہ ایک دن آئے گا میں نے بھی مرنا ہے. جس طرح آج مسجد سے لوگوں کی وفات کا اعلان ہوتا ہے، کل میرا بھی اعلان ہوتا ہے، کیا میں نے آخرت کے لیے تیاری کر لی ہے یا نہیں کر لی ہے. اور اسی طرح وقتاً فوقتاً انسان جو قبرستان بھی جائے اور موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان بھی جائے.
صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو اشخاص ہیں جن کے اوپر رشک کرنا جو ہے جائز ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ رات دن مال کو خرچ کرتا رہتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے نوازا۔ تو ان دو اشخاص پر رشک کرنا جائز ہے۔ رشک کسے کہتے ہیں؟ رشک یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ آپ نے اس شخص کو یہ نعمت عطا کی ہے کہ اللہ مجھے بھی دے دیں، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں رشک۔ تو رشک جو وہ جائز ہے دو چیزوں کے اندر، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اسے وہ رات دن خرچ کیا تھا، تو ہم بھی دعا کریں کہ اللہ آپ نے فلاں بندے کو مال دیا، وہ رات دن مال میں خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ آپ مجھے بھی دیجیے تاکہ میں بھی کثرت کے ساتھ مال کو خرچ کروں۔ اور اسی طریقے سے ایک وہ شخص جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے، قرآن کی دولت سے نوازا ہے، اس نے جو یا کوئی عالم دین ہے جو دین کی تعلیم لوگوں کو دیتا رہتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس قرآن کے علم سے جو وہ صحیح طور پر، کامل طور پر، اچھے طور پر جو وہ منور فرما دیجیے تاکہ ہم بھی اس قابل ہو سکیں، ہم بھی اس قرآن کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ شعب الایمان البہری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اہل القرآن لا تتوسلوا القرآن، اے قرآن والوں قرآن کو تکیہ نہ بنانا۔ تکیہ ہوتا ہے سہارے کی علامت ہوتی ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ اس قرآن کو مسلمان سہارا بنا لیں کہ ہمارے پاس اللہ کا بہت بڑا معجزہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی عطا کتاب ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کتاب کو مانتے ہیں تو ہم جو مرضی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، تو آخرت میں ہمارا کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا اہل القرآن لا تتوسلوا القرآن، اے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، قرآن کو جو ہے نا سہارا نہ بنا لینا کہ اس کی بنیاد پر تم لوگ جو وہ اپنی بے عملی کے ہونے کے باوجود بھی آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے تو کیسا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قرآن کی تلاوت جو ہے دن کو بھی کرنا اور رات کو بھی کرنا، اور اس قرآن کو عام کرنا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرے گا تو قیامت کے دن اس کے والدین کو جو سونے کا جو تاج پہنایا جائے۔ ایک مرتبہ مولانا منظور نعمانی صاحب ٹرین کا سفر کر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ٹرین میں ایک شخص تھا جو کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب معرف الحدیث پڑھ رہا تھا۔ تو انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے جو حدیث کا مجموعہ تیار کیا معرف الحدیث کے نام سے، تو یہ بھی جب وہ مرتب کرتا ہے جو کتاب پڑھ ہے، تو پھر ساتھ ہی مولانا منظور نعمانی صاحب کو خیال آیا کہ جب کوئی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتا ہوگا، اس کی تلاوت کرتا ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دل کس قدر خوشی ہوگی۔ حدیث کی کتب میں حدیث میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے تو دیکھا لوگ جو ہے وہ بازار کے اندر جو وقت اپنا ضائع کر رہے ویسے فالتو بیٹھے ہوئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان لوگوں سے کہ آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث تقسیم ہوئی، بڑی حیران ہوئے اور فوراً دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر دیکھا، اور دیکھ کر آ کر صاحب کو بتایا کہ مسجد میں کوئی چیز بھی تقسیم نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ مسجد گئے تو وہاں پر آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ وہ قرآن سیکھ رہے، سکھا رہے ہیں، دین کی محفل ہے، دین کے ہڈی بنے ہوئے۔ تو ان کے یہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سونے چاندی وغیرہ یا محلات وغیرہ یا گھر وغیرہ تو نہیں چھوڑتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں یہی دین، یہی قرآن ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو وہ تلاوت کے اندر بھی جو وہ اضافہ کریں، ٹھیک ہے، کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ پارے جو ختم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو آپ دیکھیں نا، بعض صحابہ 3 دن میں ختم کر دیا کرتے تھے، بعض 7 دن میں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کم از کم 1 مہینے ڈیلی کم از کم 1 پارہ تو کم از کم پڑھیں، اور اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، قرآن سے زیادہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ البتہ یہ حدیث میں 3 سے کم دن میں قرآن مجید ختم کرنے سے منع کیا گیا کہ 3 سے حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے 3 سے کم دن میں جب وہ قرآن پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، اس سے جو وہ علم بیان کرتے ہیں کہ 3 سے کم دن میں جب وہ قرآن نہ پڑھے، وہ معنی سے مراد کی ہے۔ باقی بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا قرآن مجید جو ہے وہ اتنی اس میں تلاوت کے اندر اتنی پرفیکشن نہیں ہے، اٹک کر ہم پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ماہر شخص کا جو درجہ ہے وہ تو معزز اور فرمانبردار فرشتوں والا درجہ ہے. یعنی جو قرآن مجید کو مہارت کے ساتھ اور جو ہے نا اچھی اسپیڈ کے ساتھ وہ پڑھ لیتا ہے, اس کی مہارت ایسی اس کا درجہ تو معزز اور فرمانبردار فرشتوں والا درجہ ہے. اور وہ شخص جو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اور اس کے لیے مشقت اٹھاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. تو ہم پریشان نہ ہوں کہ اگر ہم اٹک کر پڑھتے ہیں, ہم جیسے کوئی شخص ہیں, ٹھیک ہے, مسلمان بھائی ہیں یا مسلمان بہن ہیں جو اٹک کر قرآن پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے دقت بھی اٹھانی پڑ رہی ہے, مشقت بھی ہو رہی ہے, پریشانی بھی ہو رہی ہے, اور وقت بھی زیادہ لگ رہا ہے. قرآن مجید رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے بعد بھی کم ختم ہو رہے ہیں, دیر سے ختم ہو رہے ہیں, تو کوئی پریشانی والی بات نہیں. باقی یہ کہ شوق تو انسان کو بات کیا ہوتا ہے کہ ہم بھی یہ کہ پرفیکشن کے ساتھ جب وہ پڑھیں اور اسپیڈ کے ساتھ پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کر لیں. تو اس کا حل بعض بات بیان کرتے ہیں کہ جہاں آپ اٹک رہے ہیں تو اس لفظ کو 15 سے 20 مرتبہ پڑھ لیں. 15 سے 20 مرتبہ ان الفاظ کو آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ وہ لفظ دوبارہ آئے گا تو آپ وہاں پر انشاءاللہ نہیں. اور کچھ ماہ کہتے ہیں کہ یہ پریکٹس کر لیں, 1-2 ماہ یہ پریکٹس کر لیں کہ جو ہے نا ہر 2-3 الفاظ کو 20 مرتبہ کر کے جو ہے نا پریکٹس کریں, اور 1 سے 2 ماہ اور بعض کو 3 ماہ بھی لگ جاتے ہیں, اس کے بعد پرفیکشن آ جاتی ہے. جامع ترمذی کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید سے علماء جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے, یعنی جتنی مرضی اس کی تلاوت کر لیں, اس کو پڑھ لیں, غور و خوض کر لیں, تو علماء بھی اس سے سیر نہیں حاصل کر سکتے. ان کو بھی حکمت کی موتی جو وہ جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے, حکمت کی مزید موتی جو وہ نکلتے جائیں گے. اس کے بعد ہم قرآن مجید کے تیسرے حق پر آتے ہیں. قرآن مجید کا تیسرا حق یہ کہ اس کو ہم سمجھیں گے. یعنی معاذ اللہ قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں کہ بس ہم اسے تلاوت کر لیں اور بس بات ختم ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ تلاوت میں بھی اجر ہے, ثواب ہے, یہ بھی سعادت والی بات ہے. ایک ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ہیں. لیکن جہاں ہم دنیاوی علوم کو جب وہ سمجھ کے پڑھتے ہیں اور بچوں کو سمجھا کر پڑھواتے ہیں اور ایک ایک سبجیکٹ کے لیے ہزاروں روپے کی ٹیوشنز پے کرتے ہیں, تو کیا اللہ کی کتاب کی معاذ اللہ اتنی بھی اہمیت نہیں؟ 20 روپے کا اخبار ہے وہ جو نا اس کو پڑھنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم, لیکن اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. یہ چیز بات. امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب وہ باتیں غزالی صفحہ نمبر 39 میں اس حوالے سے بات کی. بظاہر تو سخت بات ہے, لیکن اگر اس پر غور کریں تو بات انہوں نے صحیح کہی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب وہ باتیں غزالی صفحہ نمبر 39 میں فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھتا ہے تو وہ گستاخی ہے. قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے والا شخص گستاخ ہے. یعنی بظاہر تو بات ذرا سخت معلوم ہوئی, لیکن اصلاً اگر غور کریں تو بات ٹھیک ہے. ہر چیز دنیاوی علوم, سائنس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, ہر چیز سمجھ کر پڑھیں گے, بچوں کو سمجھا کر پڑھائیں گے, ہزاروں روپے کی ٹیوشنز پے کریں گے. اور اللہ کی کتاب بس ناظرے پر اکتفا ہے, بڑا ظلم ہے. اللہ کی کتاب بس ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, ہمارے اندر یہ طلب ہونی چاہیے, یہ تڑپ ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے کہ وہ رب العالمین, وہ بادشاہوں کا بادشاہ, وہ احکم الحاکمین, اس نے اپنا کلام نازل کیا. ذرا دیکھیں تو صحیح, ذرا پڑھیں تو صحیح کہ اس کتاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بات کہی ہے. یہ بات تو ہم سب مسلمان کہتے ہیں, مسلمانوں کی اکثریت کہتی ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. ذرا دیکھیں تو بھائی اس کمپلیٹ کوڈ آف لائف میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے. تو تیسرا حق ہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں. اور جو صحیح بخاری کی روایت شریف میں بھی بیان کی گئی تھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے. اب سیکھنے میں صرف تلاوت نہیں ہے, اس کا ترجمہ بھی ہے, اس کی تفسیر بھی ہے, اس کے احکام بھی ہیں, ساری چیزیں. اور اسی پھر آگے سیکھنے کے بعد پھر آگے سے لوگوں کو سکھائے. جتنا انسان نے سیکھ لیا ہے آگے دوسروں کو سکھائے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا, ترجمہ دوسروں کو سمجھائیں. احکام سمجھ میں آ گئے, علماء سے, اہل علم سے, ٹھیک ہے, وہ لوگ جو کہ رسوخ فی علم رکھتے ہیں ان سے دین کو سیکھیں, ان سے قرآن کو سیکھیں. پھر آگے جو بات آپ کو صحیح طور پر, کامل طور پر سمجھ میں آ گئی ہے, وہی بات آگے دوسرے لوگوں کو بتائیں. سب سے پہلے ابن ماجہ کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 100 رکعت نفل سے افضل. آپ ذرا سوچیے, ایک قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا, ایک آیت چھوٹی آیت ہوگی تو ہو سکتا ہے آدھے سیکنڈ میں بھی ہم سمجھ لیں, آدھے منٹ میں بھی ہم سمجھ لیں, یا 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں, چلے 5 منٹ میں بھی ہم سمجھ لیں. ٹھیک ہے,
مثلا قرآن کی آیت ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں نقصان میں. یہ آیت ہمیں سمجھ میں آ گئی. کتنا ٹائم لگا اس میں؟ چند سیکنڈ لگے. ٹھیک ہے، تو قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 100 رکعت نفل سے افضل ہے. 100 رکعت نفل کو پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کم از کم 100 منٹ تو لگے گا. کہاں 100 منٹ اور کہاں جو وہ 1 منٹ یا کچھ حصہ جس میں ایک آیت کو سمجھ لیتے. بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنا 100 رکعت نفل سے. اور اسی حدیث کے حدیث میں آپ سے نظر فرماتے ہیں کہ اور دین کے ایک باب کو سمجھنا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے. آج کے اس مشکل اور مشینی دور میں آپ دیکھیے کہ 100 رکعت نفل یا 1000 رکعت نفل پڑھنا تو جو ہے نا بہت ہی مشکل ہے اور شاید بعض کے لیے ناممکن بھی. آپ دیکھیے کہ اگر ہم جو ہے ایک آیت کو بھی سمجھ کر پڑھ لیں تو 100 رکعت نفل کا ثواب ہے. اور جتنی زیادہ آیتیں کو سمجھیں گے اتنی زیادہ نفل کا ثواب ہے. اور ویسے بھی قرآن مجید جو نازل ہوئی تو سمجھنے کے لیے نازل ہوا. شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سورہ بقرہ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. کیوں؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں. صرف پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اور تلاوت پر اجر کے لیے صرف اس لیے تو نازل نہیں ہوا. یہ تو اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ تلاوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اجر عطا فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے وہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں. آج ہمارے معاملات جو مختلف ہے. آج جو دین پر چلتا ہے، دین کے قریب آتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو گیا کام سے بنا دیں. حالانکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ. دین کو جب انسان سمجھے گا تو اس پر عمل کرے گا. جب عمل کرے گا تو اپنی آخرت کی تیاری کرے گا. جب آخرت کی تیاری کرے گا تو آخرت میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ. برنارڈ شاپ جو کہ ایک نان مسلم تھا، اس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھا. قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس سے اعلیٰ اور رفع کتاب نظر آتی ہے، اور جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے مسلمانوں سے زیادہ ذلیل اور رسوا کوئی قوم مجھے نظر نہیں. اس کے بعد چوتھے حد پر ہم آتے ہیں کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے. یعنی جو کچھ ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم نے پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، چوتھا حد ہے کہ اس پر عمل بھی کریں. اور قرآن مجید جا بجا عمل پر زور دیتے ہیں. حدیث مبارکہ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسه حمیلا لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر قابو پائے. اس کا ایک اور گرامیٹیکلی گرامر کی دوسری اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچانا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر قابو پائے اور کیا ہو کہ موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے. ہم کیا موت سے پہلے کی زندگی کے لیے تیاری کریں. عقل مند وہ ہے جو کہ اپنے نفس کے اوپر، نفس کی خواہشات کو جو کہ اسلام سے ٹکراتی ہیں ان کے اوپر قابو پائے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے. آگے فرماتے ہیں حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگاتے ہیں اور بغیر عمل کیے ہوئے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ بخش دے گا، کیسے ہوگا؟ سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تمہیں تمہارے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو کہ بغیر اعمال کی نجات ہو جائے گی، بغیر اعمال کی کامیابی ہو جائے گی؟ کس دھوکے میں پڑے ہوئے؟ صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجت لک علیک. قرآن قیامت کے دن یا تو انسان کے حق میں گواہی دے گا یا خلاف. اگر ہم نے قرآن مجید کے حقوق ادا کیے ہوں گے یہ قرآن ہمارے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گا، ورنہ خلاف کر دے گا. سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال رسول. قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفقتاً اللہ کے رسول عرض کریں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، بے شک میری قوم نے قرآن کو فالتو چیز سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. آج موبائل کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے، فیس بک کی اہمیت ہے، واٹس ایپ کی اہمیت ہے، ٹویٹر کی اہمیت ہے، ہر چیز کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، شادی بیاہ کی تقاریب میں جانا اس کے لیے ہمارے پاس آج وقت ہے. ٹھیک ہے، میں کرکٹ میچز دیکھ لوں 8 گھنٹے کے، اس کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے.
اگر آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آج کے مسلمان کے پاس اگر آج وقت نہیں ہے تو قرآن کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، نماز کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا یہی ایٹیٹیوڈ رہا تو قرآن کہہ رہا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم نے قرآن کو فالتو چیز سمجھ کے چھوڑ دیا۔ یہی قرآن مجید جو ہمارے گھروں میں 2 3 3 4 4 ایسی آیت موجود ہے، یہی قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی اگر ہم اس قرآن کے حقوق ادا نہ کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ قرآن عمل پر زور دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو یہی لوگ جو ہیں وہ جنت والے ہیں اور یہی اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو گناہوں اور نافرمانیوں سے بچاؤ، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، کیا انسان نے کل کے لیے اپنی آگے کی زندگی کے لیے وہ تیاری کی ہے یا نہیں کی۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ زندگی ہم نے لغویات میں ضائع کر دی، فضول کاموں میں ضائع کر دی، فیس بک یوٹیوب وغیرہ اور دیگر فضول کاموں میں ضائع کر دی، قرآن کو نہ سیکھا، اس پر عمل نہ کیا، تو قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی زبان پر افسوس کے الفاظ ہوں گے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد آخری 5ویں حق پر آتے ہیں۔ 5واں حق ہے کہ اس قرآن کے پیغام کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ۔ اب ایک عالم دین ہے، وہ اپنی استعداد کے مطابق اس آیت کو پہنچائے گا، اس آیت کے پیغام کو پہنچائے گا۔ ایک عامی شخص ہے، وہ اپنے استعداد کے مطابق وہ پہنچائے گا۔ یہ نہ ہو کہ ایک عامی شخص جو ہے وہ مجتہد بن بیٹھے، ٹھیک ہے، یہ دوست علماء اپنے درجے کے مطابق اپنی استعداد کے مطابق کام کریں گے، مفتی صاحبان اپنے درجے کے مطابق اپنی استعداد کے مطابق کام کریں گے، فقہاء اپنے درجے کے مطابق کام کریں گے، مجتہدین اپنے درجے کے مطابق اپنی استعداد کے مطابق اپنے لیول کے مطابق کام کریں گے۔ اور ایک عامی شخص، ایک دائی، جب وہ داعیہ اسلوب میں، داعیانہ اسلوب میں کام کرے گا، ایک دائی جب وہ مجتہد نہیں بن سکتا، ایک دائی جب وہ مجتہدانہ اسلوب میں کام نہیں کرے گا، ایک دائی عالمانہ اسلوب میں کام نہیں کرے گا۔ ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق کام کرے گا۔ اور یہ جو دین کی دعوت کا پیغام ہے، دین کی دعوت کا کام ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا، اس میں سب سے پہلے ہمارے اپنے گھر والے ہیں۔ ہم اپنے گھر والوں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں، ہم اپنے گھر والوں کو قرآن کا پیغام سکھائیں، ان کو قرآن سے جو وہ روشناس کروائیں۔ اس کے بعد ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں اور دیگر ہمارے ملنے جلنے والے ہیں۔ آخر میں صرف ایک حدیث بیان کروں گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، وہ لوگ میری ہجرت الوداع کا موقع ہے جس میں یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس سے یہ بھی پوچھا تھا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے آپ لوگوں تک جو دین کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو اس مجمع نے جو کہ قریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اس نے کہا انک قد بلغت رسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کا حق ادا کر دیا۔ ٹھیک ہے، آج ہم بھی جس طرح دنیاوی معاملات میں لوگوں کے خیر خواہ بنتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ رشتہ لینا چاہیے تو کون سا لینا چاہیے، ہم اس سے اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی ہم سے پوچھتا ہے فریج لینا چاہیے تو کون سا لینا چاہیے، ہم اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بہنوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، اس دین کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ جہاں دنیاوی معاملات میں ان کی خیر خواہی کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں بھی ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اس دین کا پیغام ہم اپنی استعداد کے مطابق اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر والے، اس کے بعد رشتہ دار، پڑوسی، ملنے جلنے والے، دیگر احباب وغیرہ اپنی استعداد کے مطابق۔ ایک عالم شخص اپنی استعداد کے مطابق، ایک مجتہد اپنی استعداد کے مطابق کام کرے گا، ایک عامی شخص، ایک داعی شخص اپنی استعداد کے مطابق کام کرے گا۔ تو یہ جو 5 حقوق بیان ہوئے ہیں، یہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، عالم ہے، مفتی ہے،
ہر مسلمان پر یہ 5 حقوق اس کی اپنی استعداد کے مطابق جو وہ عائد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔